میں بہت اچھی دوا لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوا یہ ہے کس چیز کے لیے؟ انسان کے اندر جو مردانہ طاقت ہے، اس مردانہ طاقت کو قائم رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ نسخہ ایسا ہے انشاءاللہ بولتا ہے، دیکھیے انسان کے اندر جو قوت با ہے، اس میں جب کمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مردانہ طاقت میں کمی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو مادہ منویہ ہے وہ رقیق ہو جاتا ہے، یعنی پتلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب پتلا پن اس میں پیدا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹائمنگ میں بھی کمی پیدا ہو جائے گی۔ جب ٹائمنگ میں کمی پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بیوی جو ہے ناخوش رہے گی۔ تو اس لیے ہر انسان جو ہے قوت با کے لیے بہترین نسخے تلاش کرتا ہے، بڑے زیادہ لوگوں کو پیسے دے کر کے نسخے تیار کرواتا ہے، پھر بھی استفادہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ استفادہ نہ حاصل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قوت با کے لیے جب آپ دوا یوز کریں گے، دوا کا استعمال کریں گے، تو اس کو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے جو دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، دوا اس وقت کارگر ثابت ہوتی ہے جب آپ کے پیٹ کے اندر کوئی کمی نہ پائی جائے۔ یعنی اگر آپ کے اندر قبض ہے، گیس کی شکایت ہے، اور آپ مردانہ طاقت کی کوئی بھی دوا یوز کریں، کوئی دوا استعمال کریں، وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر کوئی دوا کیپسول وغیرہ ہے جس کو مردانہ طاقت کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی کیپسول ہے، کوئی گولیاں ہیں، ان دواؤں کو اگر آپ کو مردانہ طاقت کے لیے استعمال کریں گے، کھائیں گے، تو پیٹ میں کمی ہونے کی وجہ سے مردانہ طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، بڑھے گی نہیں، اور آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے، اس کا اثر غلط اثر آپ کی کڈنی پر، آپ کے پھیپھڑوں پر اور آپ کے دل پر ہوگا۔ اور اگر آپ کے پیٹ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، قبض نہ ہو، گیس کی شکایت نہ ہو، ہاضمہ درست ہو، تو آپ اس کے لیے جو بھی دوا استعمال کریں گے تو یقیناً وہ دوا کارگر ثابت ہوگی۔ ایک بہت اچھا نسخہ اور بڑا چھوٹا سا نسخہ اور بہت ہی کم پیسوں کا نسخہ لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ نسخہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مجربات امام سیوطی میں یہ نسخہ تحریر کیا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ مردانہ طاقت بڑھانا چاہتے ہیں، مردانہ طاقت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو زیادہ نہیں، 2 چیزیں لے آئیے، بہت ہی کم پیسوں کی وہ دونوں چیزیں ملیں گی، اور یہ بولتی ہوئی دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، قبض وغیرہ نہیں ہے، تو آپ نمبر 1 دوا لائیے تخم تمر ہندی۔ تخم تمر ہندی یہ کون سی دوا ہے؟ جس کو اپنے یہاں کہا جاتا ہے املی کے بیج۔ املی کے بیج آپ لائیے، اور سوکھا سنگاڑا لائیے۔ ان کو آپ سوکھے سنگاڑے کو کوٹیے، اس کا سفوف بنا لیجیے۔ سفوف بنانے کے بعد میں تخم تمر ہندی یعنی املی کے بیجوں کو آپ چاہے بھون کر کوٹیں، اس کا بکل اتار کر کے، بکل جب اتر جائے تو اس کو کوٹ لیں، اس کا بھی سفوف بنا لیں، اور سنگاڑے کا سفوف اور تخم تمر ہندی کا سفوف باہم ملا دیں۔ ملانے کے بعد میں اگر آپ گولیاں بنانا چاہتے ہوں تو ہلکا سا اس میں گڑ شامل کر کے اس کی گولیاں بنا لیں، اور اگر آپ گولیاں نہیں سفوف بنانا چاہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں میں آپ مصری ملا لیجئے۔ مصری ملانے کے بعد میں 1 چمچی آپ اس مصری کو کھائیے، استعمال کیجئے، اس سے آپ کی مردانہ طاقت بڑھے گی، اور اتنا اضافہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت پوری ہو جائے گی، آپ ملذذ ہوں گے اس نسخے سے۔ اور بہت ہی حضرت امام سیوطی تو کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو استعمال کرتا ہے، جو یہ گولی کھاتا ہے، تو اس کی ٹائمنگ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تا لیمو نہ خورد انزال نہ شبد، کہ جب تک یہ نسخہ استعمال کرنے والا جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اگر صحبت کرتے ٹائم
जब तक कि नींबू नहीं चाटेगा, नींबू का रस नहीं चाटेगा, तब तक के इंजाल नहीं होगा। यानी वो सोबत में मुलव्विस रहेगा, सोबत करता ही रहेगा। जब नींबू चाटेगा, जब उसको इंजाल होगा। तो इतना बेहतरीन नुस्खा है और बहुत ही कम कीमत का नुस्खा है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करके और इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।